السلام علیکم ویورز، ناولز کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہم دل کرائے کے لیے خالی نہیں ہیں کہ کس نمبر 3 جو کہ تحریر کی ہے لائبہ ناصرین نے وہ پڑھیں گے۔ تو ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ لوگوں کو اسی طرح سے بہترین ناولز پڑھنے کو ملتے رہیں۔ تو فرینڈز چلتے ہیں ناول کی طرف۔ پتھر ہی رہو شیشہ نہ بنو، شیشوں کی ابھی رت آئی نہیں، اس شہر میں خالی چہروں پر آنکھیں تو ابھر آئی ہیں مگر آنکھوں میں ابھی بینائی نہیں، خاموش رہو آواز نہ دو۔ جس طرح وہ گئی تھی اسی آہستگی سے اپنے کمرے میں داخل ہوتی، دروازہ اندر سے بند کر کے وہ بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھیں ساکت تھیں، کتنی ہی دیر وہ یوں ہی ساکت نظروں سے چھت پر چلتے پنکھے کو گھورتی رہی۔ بیلا، لیٹ می ایکسپلین دس، اس کا التجائیہ لہجہ، اس کی التجا کرتی نگاہیں، وہ قرب سے مسکرائی۔ آج وہ سب سے محبت کرتی ہے سوائے میرے، انہیں ہر انسان محسن لگتا ہے میرے علاوہ۔ اس کی بھاری آواز سماعت تک ٹکرائی۔ جھٹکے سے اٹھتی ہوئی ڈریسنگ پر رکھی ساری چیزیں اٹھا اٹھا کر دیوار پر مارنے لگی۔ پرفیوم، باڈی اسپرے، لوشن، ڈیکوریشن پیسز، وہ ایک ایک کر کے ساری چیزیں دیوار پر مار رہی تھی۔ جب یہ بات شروع سے میرے علم میں تھی تو بیلا کو بھی معلوم ہونی چاہیے تھی بابا۔ اس کا ایک اور جملہ، سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر بھی دیوار کا نشانہ بنی۔ بیلا کیا کر رہی ہو؟ دروازہ کھولو، یہ زوار کی آواز تھی۔ بیلا دروازہ کھولو میری جان۔ شیریں بری طرح روتی ہوئی اسے پکار رہی تھی۔ اس کے کمرے سے آتی توڑ پھوڑ کی آواز پر وہ سب وہاں آ گئے تھے۔ پورے کمرے کی حالت قابل رحم بنانے کے بعد وہ اب تیزی سے کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی۔ بیلا بیٹا دروازہ کھولو میری گڑیا، بابا سے بات کرو میری جان۔ سائڈ ٹیبل کی ڈرال کارپیٹ پر الٹ کر وہ اندر موجود سامان کا جائزہ لینے لگی۔ سچ سنیں اور برداشت کریں، کسی اور کے کمرے میں نہیں، اپنی بیوی کے کمرے میں آیا ہوں۔ بیلا ابراہیم ملک، اس کی بھاری آواز سماعت سے برسا رہی تھی۔ تیز دھار چھری ہاتھوں میں لیتی وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ بیلا دروازہ کھولیں۔ ان کی آواز پر ابراہیم اور اطہر ملک بھی کمرے سے نکل آئے تھے۔ بیلا پلیز دروازہ کھولیں، ہم بات کر لیں گے اس سے متعلق۔ اسے یوں کمرہ بند کیے دیکھ وہ چند گھنٹوں پہلے ہوا تماشا سرے سے فراموش کر گیا تھا۔ اس وقت صرف اس کی فکر تھی۔ بیلا پلیز دروازہ کھولیں۔ وہ بری طرح دروازہ پیٹتا بے بسی سے چیخ رہا تھا، یہ چابی لو، اس سے کھولو۔ سدرا بیگم نے ڈپلیکیٹ چابی اس کی جانب بڑھائی۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے دل مسلسل اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ بیلا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے کمرے کی حالت دیکھ کر وہ بے بسی سے اسے پکارتا اسی کی جانب آیا تھا۔ دور رہنا مجھ سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سرخ ہوتی نگاہوں سے پیچھے کی جانب ہٹتی وہ لڑکھڑائی آواز میں بولی تھی۔ ابراہیم کے ساتھ شیریں نے بھی اسے حیرانی سے دیکھا۔ ایک ہاتھ پیچھے کی جانب کیے وہ مسلسل بہتی نگاہوں سے انہیں تکتی بامشکل آنکھیں کھولے کھڑی تھی۔ بیلا میری جان بات سنیں میری، جو بھی ہوا ہے اس میں میری غلطی تھی، میں تسلیم کر رہا ہوں اپنی غلطی، پلیز ایک بار تحمل سے میری بات سن لیں۔ نرم لہجے میں کہتا وہ آہستہ سے اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا دور رہیں مجھ سے ابراہیم ملک، قریب نہیں آنا میرے، دور ہٹو۔ ساری پوشیدہ محبتوں کے لیے بیلا ہی کی ذات رہ گئی ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے آج تک نہ بیٹی سمجھا نہ بیٹی کہا، اور اب یہ میرے شوہر نامدار کہیں سے اپنی محبت کے لیے نمودار ہو گئے۔ اتنی محبت تھی تو اس وقت کیوں نہیں آئے جب مجھے محبت کی کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑی چھری اس کی جانب کرتی وہ بامشکل بول رہی تھی۔ وہ اب بھی اپنے مخصوص شب خوابی کے لباس میں ملبوس تھی، جس کی پوری آستین سے اس کی کلائی چھپی ہوئی تھی۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے پانی مسلسل بہہ رہا تھا۔ تکلیف سے اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ اشکوں سے کہو جم جائے وہیں، جس چشمہ غم سے پھوٹے ہیں، آہوں سے کہو تھم جائے وہیں، یہ جذبات شاید جھوٹے ہیں، مت ہاتھ بڑھاؤ چاہت کا، انجان بنو انجان رہو۔ خون؟ بیلا کیا کیا ہے آپ نے؟ چھری میں سے بوند بوند بہتا خون دیکھ کر ابراہیم تیر کی سی تیزی سے اس کی جانب آیا۔ چھوڑے مجھے، نہیں ہوں میں آپ کی بیوی۔ وہ بند ہوتی آنکھوں، شل پڑتے وجود کے ساتھ بھی مزاحمت کر رہی تھی۔
اس کی دوسری کلائی اپنے آگے کرتے ہوئے وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی کلائی سے بل بل بہتا خون ایک لمحے کے لیے ان سب کو ساکت کر گیا تھا۔ بیلا، یہ کیا کیا آپ نے؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ شیریں رو رہی تھی، روتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ زوار بیلا کو ہاسپٹل لے کر جانے کا کہہ رہا تھا۔ اطہر صاحب آوازیں دے رہے تھے۔ وہ ساکت ہو گیا تھا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے اپنے بازوؤں میں جھولتے اس کے وجود کے۔ میں نے کہا تھا نا میرے قریب نہیں آنا۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر لیے بول رہی تھی۔ اسے صرف اس کی آواز آ رہی تھی۔ صرف انا کی جنگ جیتنے کے لیے اس لڑکی نے اپنی رگیں کاٹ لی تھیں۔ اس کے لبوں پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ ابراہیم کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر گرے، اس کی تھوڑی کے گڑھے میں گم ہوئے تھے۔ اپنی انا کے لیے وہ اپنی ذات کو فنا کرنے پر تیار تھی۔ یہ موسم گراں ہے لوگوں پر، مشکل نہ بنو آسان رہو۔ جو بھول چکے ہو مدت سے اس درد کو پھر آغاز نہ دو، جانے دو انہیں آواز نہ دو، آواز نہ دو، آواز نہ دو۔ ابراہیم بھائی پلیز میری بیلا، اسے بچا لیں، پلیز اٹھیں۔ شیریں بری طرح روتی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بیلا، وہ زیر لب بولا۔ ہاں بیلا، اس کی بیوی، اس کی محبت جو اس وقت بے سدھ سی اس کے بازوؤں میں جھول رہی تھی۔ اس کی کلائی سے بہتا خون دیکھ کر وہ ہوش میں آیا۔ گاڑی نکالو زوار، اسے بازوؤں میں اٹھایا۔ وہ سرعت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا رومال کس کر اس کی کلائی میں باندھ کر خون روکنے کی کوشش کی۔ جو کہہ کہ آف شولڈرز پہننا چاہتی ہو ضرور پہنو، جسے کوئی فرق نہیں پڑے کہ میں دوپٹہ لیتی ہوں یا نہیں لیتی، اور میں اس سے عشق کروں گی، اپنی ذات کی تمام محبتیں اس ایک شخص کے حوالے کر دوں گی۔ آج ہی کے دن چند گھنٹے پہلے پڑی اس کی تمام خواہش اس کے ذہن کے پردوں پر ابھر رہی تھی۔ اس کی کلائی نرمی سے تھامے اسے لبوں سے لگاتے وہ زیر لب صورتیں پڑھ کر اس پر پھونک رہا تھا۔ وہ اس کی حرکتوں پر غصہ کرتا تھا، اس پر سختی کرتا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کی حرکتیں اس پر سختی پر مجبور کرتی تھیں۔ وہ کتنی عزیز تھی اسے آج اندازہ ہو رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے پلر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سدرا بیگم تسبیح پر ورد کر رہی تھیں۔ آج کی رات ان پر ہی بہت بھاری گزر رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہاسپٹل سے باہر پارک کی بینچ پر آ بیٹھا۔ سر بینچ کی پشت سے ٹکائے، آنکھوں کے گلابی کنارے آہستہ آہستہ بھیگ رہے تھے۔ اتنے سالوں سے سینت کر رکھی محبت کو اس کی ایک غلطی نے کس دوراہی پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے محبت دیکھنے کی خواہش کی تھی، وہی لڑکی اس حد تک نفرت کرتی تھی۔ اس کی دسترس میں آنے سے اسے خودکشی کرنا بہتر لگا۔ رات کی تاریخی صبح کے اجالے تلے چھپ گئی تھی۔ اذان کی میٹھی آواز حد سے زیادہ تھکے اعصاب کو الگ ہی طرح کی تسکین بخش رہی تھی۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے اللہ۔ کتنا واضح اعلان تھا یہ سمجھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وہ رب جو دل کا اصل مکین ہے، وہ کیسے اسے ٹوٹتے دیکھ سکتا تھا؟ کتنے پیار سے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس کے لب سرگوشی کی سی آواز میں واں ہوئے وہ اعتراف کر رہا تھا، سب سے بڑا ہے اللہ۔ اس پریشانی سے بڑا جس میں وہ گھرا ہوا ہے، بیلا کی بدگمانی سے بڑا، اس کی نفرت سے بڑا۔ وہ تو ساری چیزوں پر قادر ہے، وہ اس کا دل پھیر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ سی گئی تھی۔ آپ تو واقف ہیں، آپ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، آپ بدل سکتے ہیں ان کا دل میرے لیے۔ آپ قادر ہیں نفرتوں پر، محبتوں کو حاوی کرنے پر۔ کر دے میرے مولا، ان کا دل میرے لیے پھیر دے، ان کی بدگمانی ختم کر دے میرے رب۔ اس کے لب ساکت تھے، آنکھیں بند تھیں۔ بند آنکھوں سے بوند بوند اس کی داڑھی میں جذب ہوتے آنسو اس کی اندرونی کیفیت تکلیف کو واضح کر رہے تھے۔ بھائی، زوار کی آواز پر وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ وہ ہوش میں آ گئی ہے، وہ تھکے انداز میں کہتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اپنے بھائی کو اس سے پہلے اس نے اس طرح بکھرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے آپ سے طلاق چاہیے ورنہ وہ بار بار یہی کرے گی۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ گیا۔ یہ لڑکی اس کی دھڑکنوں کو روکنے کی وجہ بنے گی، اسے یقین ہو گیا تھا۔ ابھی میری دسترس میں بھی نہیں آئی، انہیں مجھ سے رہائی چاہیے۔ وہ قرب سے مسکرایا۔ زوار تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کچھ بھی ہو رہا تھا، اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہا تھا۔ ایک طرف بیلا تھی
جو اسے چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ ایک طرف ابراہیم تھا، اس کا جان سے پیارا بھائی۔ ٹھیک ہے وہ؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا۔ زوار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کون کہتا تھا بیلا کو محبت نہیں ملتی؟ کل رات سے وہ گھر کے ایک ایک فرد کو جس طرح تڑپتے دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ لیتی تو شاید خود پر رشک کرتی۔ ویکنیس ہے، اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ اماں جان اور شیریں کو گھر لے جاؤ، وہ فریش ہو جائیں تو لے آنا۔ بیلا کو کل تک ڈسچارج کریں گے، میں نماز ادا کر کے آتا ہوں۔ چاچو کو بھی کہو گھر جا کر فریش ہو جائیں، میں اور بابا یہاں ہیں بیلا کے پاس، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پوگو پوگو میری بات تو سنو۔ اپنے ڈرپ لگے ہاتھ سے وہ مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اسے پکار رہی تھی، جو اس کے بستر میں منہ چھپائے بری طرح رو رہا تھا۔ صبح کیفے نہ کھلنے پر اس نے اطہر صاحب کو کال کی تھی تو انہوں نے مختصراً اسے بیلا کے ہاسپٹل میں موجودگی سے متعلق اطلاع دی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے وہ ان کی گڑیا کا سیکرٹ پارٹنر تھا۔ اس سے یوں ہی بھی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ پوگو اٹھو فوراً، مری نہیں ہوں، زندہ ہوں میں، میرے مرنے پر اس طرح رونق لگا لینا تم۔ اسے کسی طور نہیں اٹھتا دیکھ کر اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتا مزید بری طرح رونے لگا۔ پوگو اٹھ جاؤ میرے بچے، کچھ نہیں ہوا یار۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک ہاتھ سے اس کا سر اونچا کرنے لگی۔ پوگو مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے آخری حربہ آزمایا۔ کہاں درد ہو رہا ہے باجی؟ زیادہ درد ہو رہا ہے نا؟ میں ڈاکٹر زوار بھیا کو کہتا ہوں ڈاکٹر کو بلا دیں، وہ بھررائی آواز میں کہتا پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیلا کھل کر مسکرا اٹھی۔ بے وقوف، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ باجی، اب ایسا کچھ کرنا ہو تو پہلے پوگو کو زہر دے دیجیے گا، اس نے ایک بار پھر روتے ہوئے کہا۔ رو رو کر اس کی سفید رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ جب سے اس نے بیلا کے اسپتال میں موجود ہونے کی خبر سنی تھی وہ جب سے ہی رو رہا تھا۔ رونے سے منع کیا ہے نا تمہیں؟ پہلے بھی کہا ہے، مرد ہو تم، روتے نہیں ہیں اس طرح۔ آنسو صاف کرنے کا اشارہ کرتی وہ اپنے مخصوص انداز میں ڈپٹ رہی تھی۔ خود سے اس کی اٹیچمنٹ کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ مرد ہوں تو کیا دل نکال کر فریزر میں رکھ دوں؟ تکلیف ہو رہی ہے مجھے تو رو رہا ہوں نا۔ بیلا کی بات پر وہ تنک کر بولا۔ اسے یوں بھی آج بیلا پر بہت غصہ تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اب آپ نے ایسی کوئی حرکت کی نا، میں کیفے کی نوکری چھوڑ کر دور چلا جاؤں گا۔ وہ دور پر پورا زور دیتے آنکھیں نکال کر اسے دیکھتا گویا دھمکا رہا تھا۔ اچھا سنو، اس باکس میں پھول تھے آج؟ اس نے رازداری سے سوال کیا۔ وہ مسٹری باکس؟ لب گول گھماتے وہ سرعت سے اس کی جانب گھوما۔ بیلا نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ اندر داخل ہوتا ابراہیم دروازے پر ہی ٹھہر گیا۔ تم دیکھنا، رات تک وہاں پھول ضرور آئیں گے، وہ مجھے بھول ہی نہیں سکتا، ایک دن بھی نہیں۔ اسے میں یاد رہتی ہوں پوگا، وہ میری ساری تکلیفیں جان جاتا ہے۔ کتنی محبت سے ذکر کر رہی تھی وہ اس انجان شخص کا۔ ابراہیم کو انجانے میں خود سے جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ زندگی سارے مذاق میرے ہی ساتھ کیوں کرتی ہے پوگو؟ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے پوگو، اپنی زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ چاہے جانے کا خوبصورت احساس محسوس کرتے ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ کوئی ہے جو میری ذات سے واقف تھا، اس بیلا سے واقف تھا جسے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یہی تو میں چاہتی تھی، جو کوئی بھی میری زندگی میں آئے وہ میری ذات کے پرتوں سے ہٹ کر میری روح کو دیکھے، ان پر لگے زخموں پر مرہم رکھے، اور وہ ایسا ہی ہے۔ اسے مجھ سے کوئی غرض نہیں، اسے محبت سے غرض ہے اور مجھے اس سے۔ اب جب سب ٹھیک لگنے لگا تھا تو اب یہ نئی مصیبت، جس شخص نے ہر لمحے اپنے ہر عمل سے مجھے اذیت میں مبتلا رکھا، وہ میرا شوہر نکل آیا۔ تم بتاؤ میں کیا کرتی؟ میرا دل چاہ رہا تھا اسی چھری سے خود کو بری طرح کاٹ ڈالوں، بے رحمی سے اپنی رگوں میں پھیرتی چلی جاؤں۔ باہر کھڑا ابراہیم ساکت رہ گیا۔ وہ اذیت پسندی کی انتہا پر تھی، صرف اس لیے کہ وہ اس کی بیوی تھی، یہ جانے بغیر کہ جس شخص کی محبت میں وہ اس سے دور جانا چاہتی ہے، اس دور جانے کے بعد بھی اپنی محبت کی خاطر اس کے پاس ہی لوٹنا ہے۔ اگر بیلا کو پتہ چل گیا کہ جس سے وہ اتنی محبت کرتی ہے وہ وہی شخص ہے جس کی وہ شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ دراب سے بھی نفرت کرنے لگے گی؟ اس کے دل سے جیسے آواز آئی تھی، نہیں بیلا، نہیں، مجھے بیلا کی محبت چاہیے۔ ابراہیم سے وہ نفرت کرتی ہے، میں اپنی حقیقت بتا کر ان کی محبت نہیں کھو سکتا، میں انہیں نہیں پتہ چلنے دوں گا۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا۔ شیریں، بیلا ٹھیک ہے؟ اسے ہوش بھی آ گیا ہے؟ آپ مل کر آئے ہیں نا اس سے، پھر کیوں اس طرح رو رہی ہیں؟ اسے چھت پر اکیلے کھڑے روتے دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں اس کا ہاتھ کتنا گہرا گھاؤ ہے؟
وہ کتنی تکلیف میں تھی، تم نے دیکھا اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ مزید بری طرح روتی سے بیلا کی کیفیت بتانے لگی۔ زخم گہرا ہے نا شیریں، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے اسے، ٹھیک ہو جائے گی وہ، کل تک ڈسچارج بھی ہو جائے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کن لفظوں سے اسے دلاسا دے کہ وہ رونا بند کر دے۔ اسے یوں روتے دیکھ کر دل کی جو کیفیت ہو رہی تھی وہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا، ایک بار اظہار کر کے نتیجہ دیکھ چکا تھا۔ میں اسے اب اکیلے نہیں رہنے دوں گی، اسے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ اس نے ایک بار میرا نہیں سوچا زوال، اسے کچھ ہو جاتا تو اللہ کا شکر ادا کریں، کرم میں کچھ نہیں ہوا اسے۔ آپ اللہ اللہ نہ روئے تو نہیں اس طرح۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر آنسو صاف کرتی سسکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کو پھر اسپتال لے جاؤں گا، لیکن رونا نہیں ہے دوبارہ پلیز۔ اس نے نرم لہجے میں نہ رونے کی تاکید کی۔ پوگو باہر جاؤ بیٹا۔ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ پوگو شرافت سے بیلا کے قریب سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ آنکھیں موند کر رخ موڑ گئی۔ اس کے انداز میں وہ زخمی سا مسکرایا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے کلون کی خوشبو بیلا کو اپنے ہاتھوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ دھڑکنیں بلا وجہ ہی شور کرنے لگی تھی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی سے وہ اس کی پلکوں کی لرزش دیکھتا رہا۔ وہ لب بھینچ کر لیٹی خود پر اس کی نظروں کی تپش بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ دل کے ہزار شور کرنے کے باوجود بھی وہ خود کو روک نہیں سکا۔ محبت اس نے کی تھی، جھکنا بھی اسے ہی تھا۔ وہ تو سرے سے ہی محبت سے انکاری تھی۔ اپنے عمل سے اس نے ثابت بھی کر دیا تھا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ اپنی تمام تر شدت، ساری تکلیفیں اپنے ایک لمس کے ذریعے سے محسوس کرواتے وہ خود بھی قرب سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ ایک پل کو وہ سن سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے دھتکار نہیں پائی تھی۔ اس کی گرم سانسوں سے اسے چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے چادر مٹھیوں میں بھینچ لی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے ماتھے پر لب رکھے کھڑا رہا۔ آہستہ سے پیچھے ہو کر اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، جہاں کچھ دیر پہلے پوگو بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، بھینچی ہوئی مٹھیاں، کانپتے لب۔ وہ سراپا امتحان تھی۔ دائیں ہاتھ کی کلائی میں سفید پٹی بندھی ہوئی تھی جو شاید اسٹچز لگانے کے بعد کی گئی تھی۔ دوسرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کیوں کیا یہ بیلا؟ وہ عارضگی سے پوچھ رہا کیوں کیا یہ بیلا؟ وہ عارضگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ کیا واقعی؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ جی نہیں ہوں آپ کو جواب دہ، وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ جتنا وہ ضبط کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی آنسو امنڈ امنڈ کر آنکھوں میں آ رہے تھے۔ نرس اندر داخل ہوئی تو وہ کچھ پیچھے ہوا۔ ویکنس ابھی زیادہ ہے، آپ زیادہ باتیں نہیں کریں۔ اس کے بازو میں انجیکشن پیوست کرتی وہ پیشہ وارانہ انداز میں ہدایت بھی کر رہی تھی۔ وہ ہلکا سا سسکی۔ ابراہیم فوراً اس کی جانب جھکا تھا۔ نرس حیران نظروں سے انہیں تکتی باہر چلی گئی۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہے؟ وہ فکر مندی سے اس کی جانب دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ بیلا نے اس پورے عرصے میں پہلی بار اس کی جانب دیکھا تھا۔ شرٹ کی آستین پر خون کے نشانات تھے جو مدھم پڑ گئے تھے، شاید نماز پڑھنے کے لیے اسے واش کیا تھا۔ ابراہیم بھائی ایک لمحے کے لیے تمہارے قریب سے نہیں ہٹے۔ اسے شیری کی کچھ دیر پہلے ہی کہی بات یاد آئی۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں اور آنکھوں کے سوجے پپوٹے جو خبر اسے سنانا چاہ رہے تھے، فی الحال وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی یہ حالت اس کے لیے تھی، اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ رخصتی نہیں چاہتی ابھی؟ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھتے اس نے نرمی سے سوال کیا۔ وہ دھیرے سے سر نفی میں ہلا گئی۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں چاہتی، جلدی سے تصحیح کی گئی، مبادا وہ کچھ غلط ہی نہ سمجھ لے۔ دو چیزوں عشق میں کہیں گنجائش نہیں ہوتی بیلا، انا اور شرک کی۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتی انسان کا عشق سچا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو اپنی انا سونپ رہا ہوں بیلا، جانتی ہیں نا ایک مرد اپنی انا کی جنگ کس سے ہارتا ہے؟ اس کے بازو کو غیر محسوس انداز میں سہلاتے وہ نرمی سے سوال کر رہا تھا۔ اس کی آواز کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں سر نفی میں ہلا رہی تھی، جیسے وہ اور کچھ سننا چاہتی ہو۔ یہی نرم لہجہ، یہی محبت بھرا انداز تو نہیں تھا اس کی زندگی میں۔
جس سے وہ عشق کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، انا کی جنگ انسان اسی ایک شخص سے ہارتا ہے جس پر دل ہار گیا ہو۔ میں تو آپ پر دل ہار گیا ہوں بیلا، آپ سے مقابلہ ہی نہیں کرنا چاہتا۔ نگاہیں اگر کسی ایک چہرے پر نہ ٹکیں تو پھر عشق کی عطا چھین لی جاتی ہے، عشق کا در بند کر دیا جاتا ہے، وہ پھر کبھی نہیں کھلتا۔ میری نگاہیں آپ کے سوا کسی پر ٹکی ہی نہیں بیلا، کسی منظر پر نہیں، کسی چہرے پر نہیں۔ آپ نے ایک پہلو دیکھا کہ آپ کے انجان ہونے کے باوجود میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے قریب آیا، میری غلطی ہے، لیکن یہ گناہ نہیں ہے بیلا۔ آپ نے دوسرا پہلو نہیں دیکھا کہ آپ کے انجان ہونے کے باوجود میں نے اپنی ذات فقط آپ کے لیے مختص رکھی، آپ کے علاوہ نہ کسی کو دیکھا، نہ کسی کو سوچا۔ آپ نے اس حرکت سے واضح کر دیا آپ کے لیے رشتے نہیں، آپ کی انا اہم ہے، اور اب میں اپنے فیصلے سے واضح کر رہا ہوں، میرے لیے آپ اہم ہیں، میرا عشق اہم ہے۔ جب تک آپ اپنی رضامندی سے رخصتی کی آمادگی ظاہر نہیں کریں گی، میری طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ جو غلطی میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے قریب آ کر کی، اس کی بہت بڑی سزا خود کے لیے تجویز کی ہے میں نے بیلا۔ اس سے بڑی سزا آپ مجھے دیں گی تو میری سانسیں تھم جائیں گی۔ آپ جتنا وقت چاہیں لے لیں، ساری زندگی لے لیں، لیکن لوٹ کر آپ کو میرے پاس آنا ہے بیلا۔ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے گا تاعمر، یہ جب تک میری زندگی ہے، جب تک۔ اس کے بعد آپ آزاد ہیں۔ اس کی کلائی پر بندھی پٹی پر پوری شدت سے لب رکھتے وہ روم سے نکل گیا۔ ابراہیم تم بھی گھر چلے جاؤ بیٹا، فریش ہو جاؤ، اطہر ملک نے اس کی جانب دیکھتے نرمی سے کہا، جو پچھلے 3 گھنٹے سے اسی طرح کرسی پر اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی لکیریں رقم تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بیلا کو پسند کرتا ہے، اس حد تک یہ انہیں اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے زوار سے کہا کہ اگر میں نے انہیں آزاد نہیں کیا تو یہ بار بار اسی طرح کریں گی۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ کھوئے کھوئے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے بیلا دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ وہ اسی انداز میں اسے نظریں ٹکائے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، کہہ رہے تھے شام تک ڈسچارج کر دیں گے۔ وہ کہتے ہوئے روم سے نکل گئے۔ وہ ایک بار پھر اسے دیکھنے لگا، بند آنکھوں پر سایہ فگن لمبی پلکیں، ادھ کھلے لب۔ وہ اب بھی اپنی نائٹ گاؤن میں ہی ملبوس تھی، چہرے کی رنگت زردی مائل ہو گئی تھی۔ وہ بار بار اپنے سوکھتے لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ بیلا کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ اسے آہستہ سے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس نے نرمی سے سوال کیا۔ کوئی بھی نہیں آیا۔ اپنے گرد دیکھتی وہ بامشکل اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں صرف ابراہیم کو موجود دیکھ کر اس نے لب بھینچے۔ شیریں ابھی کچھ دیر پہلے گئی ہے، بابا بھی یہیں تھے، ابھی ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے گئے تھے۔ پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے تو پانی نہیں مانگا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ اسے پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ مجھے کیفے جانا ہے۔ ہاتھ کی پشت سے کینولا ہٹاتے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نقاہت کے باعث اسے کھڑے ہونے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بیلا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی، کیفے پر پوگو کے ساتھ زوار بھی ہے، وہ دیکھ لے گا، وہ پریشانی سے کہتا اس کے قریب آیا۔ سرعت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈرپ ہٹانے سے روکا۔ مجھے اپنے کیفے جانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جانا ہے ابھی کیفے۔ وہ غصے سے بھری اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس حالت میں باہر جائیں گی آپ؟ گہری نظر اس پر ڈالتے اس نے گھمگیر لہجے میں کہا۔ اس کی نظروں اور باتوں کا مفہوم سمجھتے اس نے خود پر نظر ڈالی، اگلے ہی پل سرخ سی ہوتی پیچھے ہٹی۔ میں آپ کو اپنی اجازت کا پابند نہیں کر رہا، صرف اس وقت جانے سے روک رہا ہوں۔ آپ اپنی حالت دیکھیں، کھڑی نہیں ہو پا رہی ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں پھر چلی جائیے گا۔ وہ آہستہ سے اس کے ہاتھ کی پشت سہلاتا نرمی سے کہہ رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب ایک دن میں؟ میری اتنی فکر کیوں ہونے لگی آپ کو؟ اس کی نرمی پر وہ مزید جھنجھلائی۔ آنسو بلا وجہ ہی آنکھوں میں امنڈ آئے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب کھڑا اسے آنسو روکنے کی کوشش کرتے دیکھ رہا تھا، جو سرخ چہرے کے ساتھ آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی خود کو رونے سے باز رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ محبت کرتا ہوں آپ سے، وہ سادہ سے لہجے میں بولا تھا، لیکن کچھ خاص تھا اس کے الفاظ میں۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ بیوی ہیں آپ میری، آپ انجان تھی، میں تو نہیں تھا نا؟ میں شروع سے جانتا تھا کہ آپ میری روح سے جڑی ہیں بیلا، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور اظہار کرنے میں بھی مجھے کوئی عار نہیں ہے۔ آپ پر سختی میں نے کبھی اپنی تسکین کے لیے نہیں کی، نہ ہی اس کا مقصد آپ کو تکلیف دینا ہوتا تھا۔ آپ نکاح میں ہیں، میرے وجود کا حصہ ہیں آپ۔
آپ پر بری نگاہ پڑے تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا میرے لیے آپ کے دل میں اتنی بدگمانی، اتنی نفرت کی وجہ میری سختیاں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے۔ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر وہ اس کے آگے بیٹھا، اس کے دل سے اپنے لیے بدگمانی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن آپ کو کسی غلط کام سے روکنا میرا حق بھی ہے، اللہ کی ذات نے دیا ہے، اور فرض بھی ہے۔ یہ حق مجھے اللہ کی ذات نے دیا ہے بیلا، اس کے لیے میں نے آپ پر سختی کی ہے، میں مانتا ہوں، اور آئندہ بھی کبھی مجھے سختی سے پیش آنا پڑا تو میں آؤں گا، لیکن اس کا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں، آپ کی حفاظت ہے، آپ کی بھلائی ہے۔ نہ جانے وہ سمجھ بھی رہی تھی یا نہیں، لیکن وہ اس پہ واضح کر دینا چاہتا تھا۔ مجھ پر سختی کرنا آپ کا حق نہیں ہے۔ نقاہت کے باعث وہ زیادہ دیر ہوش میں بھی نہیں رہ پا رہی تھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ فنکاری تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اس ضدی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ یہ سوپ شیریں لے کر آئی تھی آپ کے لیے، آپ اس وقت سو رہی تھی، اس لیے اس نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ شیشے کے پیالے میں سوپ ڈال کر وہ کرسی اس سے کچھ قریب کر کے آ بیٹھا۔ مجھے نہیں پینا، سو رہی تھی، مر تو نہیں گئی تھی میں، تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکتی تھی وہ میرا؟ نہ جانے کس کا غصہ وہ بیچاری شیریں پر اتار رہی تھی۔ بیلا، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے مجھے سختی پر مجبور نہیں کریں۔ کل سے وہ مسلسل رو رہی ہے آپ کو دیکھ کر، میں نے اسے بھیجا ہے گھر، آپ تو اپنی ضد دکھا کر نیند آور دواؤں کے زیر اثر آرام کر رہی تھی۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کس کے دل پر کیا گزری ہے اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ سنجیدگی سے کہتے اس نے چمچہ سوپ پلانے کی غرض سے اس کی جانب بڑھایا۔ ان چونچلوں کی عادی نہیں ہوں میں، وہ بھررائی آواز میں کہتی رخ موڑ گئی۔ تو کر لیں خود کو عادی۔ پیالہ ٹیبل پر رکھ کر اس نے ایک ہاتھ سے اس کا رخ زبردستی اپنی جانب کرتے اس کے لبوں سے چمچہ لگایا۔ وہ سختی سے لب بھیج گئی۔ اس بچکانی حرکت پر ابراہیم کو اس پر بیک وقت غصہ اور پیار دونوں آ رہا تھا۔ دونوں میں سے کسی کا بھی اس وقت وہ اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے اس کی جانب دیکھا، جو دونوں لب سختی سے بھینچے، آنکھوں میں آنسو بھرے، غصے سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل اسے اسی طرح دیکھتے رہنے کے بعد وہ سوپ کا پیالہ ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہوا۔ وہ بھویں سکیڑ کر اسے دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی ایک ہاتھ سے اس کی ناک دبا کر اس نے اسے لبواں کرنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے خود مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا ہے، جلدی سے منہ کھولیں۔ شاباش، سنجیدگی سے کہتے اس نے ایک بار پھر سوپ کا چمچہ اس کی جانب بڑھایا۔ ضبط کی کوشش میں سرخ ہوتی وہ لب بھینچ کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ مزید اسی طرح رہنے کے بعد وہ بے حال سی ہوتی لب کھولے سانس لینے لگی۔ اس نے ذرا سے سوپ سے بھرا چمچہ اس کے منہ میں ڈالا۔ شرافت سے اسے پی لیں بیلا۔ اس لڑکی کو واقعی نرمی زیادہ راس نہیں آتی تھی۔ خود پی لوں گی میں۔ اس کے ہاتھ سے پیالہ لے کر وہ خود ہی لمبے لمبے گھونٹ بھرتی سارا سوپ پی کر اس کے ہاتھ میں تھما گئی۔ اس کے انداز پر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ شام تک وہ ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ اس وقت کے بعد سے اس نے ابراہیم کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاسپٹل سے وہ افضل ملک اور شیریں کے ساتھ آئی تھی۔ شیریں نے زبردستی اسے اپنے روم میں شفٹ کروایا تھا، لیکن وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کی اس قدر سوجی آنکھیں دیکھ کر بیلا کو اندازہ ہوا کہ ابراہیم اتنا بھی کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ یہ کھا لو بیلا، پھر میڈیسن لے کر جلدی سو جانا۔ ٹرے میں کھانا سجائے وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کی جانب دیکھے بغیر بیڈ پر اپنے اور اس کے درمیان ٹرے رکھ کر اس نے سنجیدگی سے کہا، ادھر میری بات سنو، جب مجھ سے منہ پھلائے رکھنا تھا تمہیں تو مجھے میرے کمرے میں کیوں جانے نہیں دیا؟ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بیلا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ تم میری جان نکال دو اور میرا ناراضگی کا بھی کوئی حق نہیں؟ وہ بھرائے لہجے میں خفگی سے بولی۔ اوہ میرا شیرو ناراض ہے۔ پیار سے اسے بھینچ کر گلے لگاتے وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس کے گلے لگاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی کلائی سے بھل بہتا خون ایک بار پھر نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اوہو شیریں، میں ٹھیک ہوں یار۔ بیلا نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہی تو تھی جس کا رونا اس کے برداشت سے باہر تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ شیریں، تم نہیں جانتی مجھے کیا محسوس ہو رہا تھا تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ تم نے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا؟ وہ ہچکیوں کے درمیان کہتی، بری طرح رو رہی تھی۔ وہ اپنی بیلا کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ یہ بات جہاں روح کو تسکین بخش رہی تھی وہیں دل میں خوف سے بیٹھ گیا تھا۔ بیلا کی اس حرکت کے بعد سے آئی ایم سوری، تم پلیز اس طرح نہیں رو، تمہیں پتہ ہے نا
مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب تم روتی ہو۔ نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے وہ پیار سے اس کے آنسو صاف کر کے بولی۔ دروازے پر اطہر ملک کے ساتھ کھڑا زوار بھی ہنس پڑا۔ تایا جان کو اجازت ہے؟ انہوں نے ہلکے سے گلا کھنکار کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ بہن کو منا رہے ہیں آپ؟ سنجیدگی سے بیلا کی جانب دیکھتے انہوں نے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے تایا جان، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ بھی خفگی سے بولی۔ تایا جان کی چڑیا، میری رانی بیٹی، تایا کر سکتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ ناانصافی؟ آہستہ سے اسے ساتھ لگاتے انہوں نے محبت سے اسے پکارا۔ وہ ان کے ساتھ لگی منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا تایا جان، میری مرضی پوچھنی چاہیے تھی۔ اس وقت میری عمر اتنی نہیں ہوگی، اب تو آپ بتا سکتے تھے۔ آپ مجھے جواب دیں ہیں تایا جان، میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا آپ نے؟ بابا بھی مجھے جواب دیں ہیں، ان کے سینے سے لگی وہ گھٹی گھٹی آواز میں کہہ رہی تھی۔ آپ کے تمام سوالوں کے جواب تایا آپ کو دیں گے میرے بچے، تھوڑا سا انتظار کر لیں میری جان، ابھی آپ کی طبیعت بھی پوری طرح نہیں سنبھلی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جواب دیا۔ مجھے وجہ بتائیں، وہ بازک تھی۔ یہاں دیکھیں بیلا، اس کے بھیگے چہرے کو پر اٹھاتے انہوں نے نرمی سے کہا، وہ فیصلہ سراسر میرا تھا میرے بچے، اس میں قصور نہ آپ کے بابا کا ہے نہ سدرا کا۔ سدرا تو واقف بھی نہیں تھی، وجہ مجھ سے نہیں پوچھیں بیلا، میں مجبور ہوں میرے بچے، کسی کے عہد نے باندھ رکھا ہے مجھے، آپ مجھ پر بھروسہ کریں میری جان، آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کیا ہے میں نے۔ ابراہیم بہت چاہتا ہے آپ کو میرے بچے، یہ میں اس کا باپ نہیں اپنی چڑیا کا تایا جان بن کے کہہ رہا ہوں، آپ کچھ وقت دیں اسے میری جان، سمجھیں اسے میرے بچے، تایا جان پر بھروسہ کر کے اسے ایک موقع دے دیں، اور اگر پھر بھی وہ آپ کو اپنے لائق نہیں لگا، پھر بھی آپ کو اس سے آزادی چاہیے ہوئی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن ایک موقع تو دیں اسے میری جان۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ اپنے مخصوص انداز میں اسے سمجھا رہے تھے۔ میں رخصتی نہیں چاہتی، وہ دھیرے سے بولی، میں آپ کے ساتھ ہوں میرے بچے، کوئی میری چڑیا سے زبردستی نہیں کرے گا، آپ کو جتنا وقت چاہیے لے سکتی ہیں، لیکن اس حرکت کے متعلق آئندہ سوچنا بھی نہیں۔ کبھی بھی نہیں چاہتی، وہ جلدی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی تو اس نے اسی گھر میں رہنا ہے، کبھی نہیں کریں گے ہم اس کی رخصتی، اس کے بال بگاڑتے زوال نے شرارت سے کہا۔ وہ بھی ہنس پڑے۔ وہ طلاق کی ضد سے پیچھے ہٹ گئی تھی، ابھی یہی بہت تھا، اتنا بھروسہ تو تھا انہیں اپنے بیٹے پر، وہ کبھی نہ کبھی اسے قائل کر ہی لے گا، یہ معاملہ انہوں نے ان دونوں پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ زبردستی بیلا کی رخصتی کر کے اسے گھر والوں سے مزید بدظن نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چلیں بھائی بوڑھی عوام، ذرا کمرے سے چلے جائیں، ہم نے اپنی باتیں کرنی ہیں۔ اطہر ملک کو ہنستے ہوئے کہہ کر اس نے شیریں کو کھانا درمیان میں رکھنے کا اشارہ کیا۔ میرے تایا جان تو ابھی ینگ ہیں، ان کے لیے تو میں ابھی کوئی بیوٹیفل سی لیڈی ڈھونڈ رہی ہوں، تم نکلو یہاں سے۔ 1965 کی تخلیق۔ زوار کی جانب خفگی سے دیکھتی وہ اطہر ملک کے ساتھ لگتی فخر سے بولی۔ زوار کا چھت پھاڑ کہکا گونج اٹھا۔ 1965 کی تخلیق، ان کے دماغ میں یہ الفاظ آتے کون سے چیمبر سے ہیں؟ اپنے کمرے میں داخل ہوتا ابراہیم سوچ کر رہ گیا، اس کا کمرہ شیریں کے کمرے کے سامنے ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں کی آواز بآسانی سے آ رہی تھی۔ بابا مجھ سے نہیں ملے، اس نے جیسا اطہر ملک سے شکوہ کیا تھا، بابا کو آپ کی حرکت نے ڈسٹرب کر دیا ہے، انہوں نے نرمی سے اسے بتایا۔ وہ پہلی بار شرمندہ ہوئی۔ چلو کوئی نہیں، جلدی سے آ کر یہ کھا لو، پھر منا لینا بابا کو بھی۔ اسے پلیٹ تھما کر شیریں نے اس کی توجہ کھانے کی جانب کروائی۔ صبح اس کی آنکھ شیریں سے پہلے ہی کھل گئی تھی۔ اپنے برابر میں بے خبر سوئی شیریں پر ایک نظر ڈال کر وہ بالوں کو سمیٹتی لان میں آ گئی۔ ٹھنڈی گھاس پر ننگے پیر چلتی، چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے وہ صبح کی تازہ ہوا سانسوں کے ذریعے اندر اتار رہی تھی۔ لان کے آخری حصے میں موجود ناریل کے اس پرانے درخت کے نیچے رکھے بینچ پر باکس نما کسی چیز کی موجودگی محسوس کرتی وہ سرعت سے اسی جانب چلی آئی۔ قریب آتے اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب ہو رہی تھیں۔ یہ وہی باکس تھا جو اسے موصول ہوتا تھا، اور اس میں رکھے بیلا کے تازہ پھول۔ وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھی، اس کی کھنکتی ہنسی کی جل ترنگ درخت کے پیچھے کھڑے اس شخص کی سماعتوں میں رس گھول رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تم یہاں بھی آؤ گے، کتنا یقین تھا اس کے لہجے میں۔ اس شخص کے لبوں پر حسرت بھری مسکان ابھری۔ پھولوں کو احتیاط سے اٹھا کر اس نے چہرے کے قریب کر کے گہری سانس لی۔ پھول کے ساتھ رکھے کارڈ کو اٹھاتی وہ بینچ پر آ بیٹھی۔
درخت کے پیچھے کھڑا شخص سانس روکے کچھ اور سمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کاٹ کھولتے ہی سیاہ موتی جیسے خوبصورت الفاظ سامنے تھے۔ اس کے لبوں پر معصوم سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ الا بذکر اللہ الا تطمئن قلوب، بے شک اللہ ہی کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں۔ اس نے مزید پڑھنا شروع کیا۔ جب دل لوگوں کے رویوں سے تھکنے لگے، حالات اور مشکلات سے دل گھبرانے لگے تو اللہ کو یاد کر لیا کریں، اس سے بات کر لیا کریں، اس سے کہہ لیا کریں وہ رب تو سب کی سنتا ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے بیلا، وہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس کی ذات سے نا امید نہ ہوا کریں، اسے اپنی تکلیف بتا دیں بیلا، وہ درد کم کر دے گا، وہ دل کو سکون دے دے گا، کیونکہ اس کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کوئی اس کے بہت قریب کھڑا ہے، اس کے کانوں میں سر دھن رہا ہے، اپنی میٹھی نرم آواز میں اسے اس کی دل کی آواز سنا رہا ہے، دل کے اصل مکین سے ملوا رہا ہے۔ اسے محویت سے وہ کاٹ دیکھ کر پیچھے کھڑا وہ شخص کھل کر مسکرا اٹھا۔ میری محبت آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، آپ مجھے جیسا بھی سمجھیں بیلا۔ آپ کے دل کا درد در آپ کی باتوں سے ختم ہوتا ہے تو اس درد کا مداوا اور خاتمہ در آپ ہی کرے گا، مگر محبت آپ کو ابراہیم ملک سے کرنی ہوگی، صرف ابراہیم ملک سے۔ میں اپنی پہچان آپ کو اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک آپ مجھ سے محبت کا خود اظہار نہیں کریں گی، جب تک آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھ لیتی کہ در آپ کے متعلق مجھے بتا سکیں، جب تک آپ ایک شخص کو دو پہلوؤں سے دیکھیں گی۔ لیکن ایک بات تو اٹل ہے میری جان، ان دونوں شخص کا عشق آپ ہیں، ایک کی عقیدت کی حد تک اور ایک کی محبت کی انتہا تک۔ اس کے معصوم چہرے پر نظریں جمائی اس نے اپنا عہد فضا کے سپرد کیا تھا۔ درخت کی ہلتی شاخیں فضا کو معطر کرتی، پھولوں کی خوشبو، سب اس دیوانے کے عہد پر ہولے سے مسکرا کر جیسے آمین کہہ رہے تھے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط نمبر 3؟ ناول ابھی جاری ہے۔ قسط نمبر 4 کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک سابقہ ناول جو میں ابھی اپلوڈ کر چکی ہوں، ظالم عشق کا، وہ بھی آپ لوگ دیکھیں، ریڈ کریں اسے بھی، اور مجھے اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ اور اگر آپ کی کوئی وش ہے، اگر آپ کوئی ناول میرے چینل پہ سننا یا دیکھنا چاہتے ہیں تب بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کی تنقید یا آپ کی تعریف ہمارے لیے قابل احترام ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔